بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب زخمی ضرور ہیں اور اس وقت لاہور میں زمان پارک میں اپنے گھر میں موجود ہیں، لیکن دیکھیے کہ کس طرح سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے، مدد مل رہی ہے، بڑی بڑی شخصیات ان سے ملنے آ رہی ہیں۔ ایک چیز میں آپ سے عرض کر دوں کہ اب سیاسی سرگرمیوں کا مرکز زمان پارک بن چکا ہے اور مزید بننے جا رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر عمران خان صاحب اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے، صحافیوں سے بھی مل رہے ہیں، دیگر لوگوں سے بھی مل رہے ہیں اور پارٹی لیڈرشپ سے بھی مل رہے ہیں، اور یہیں سے وہ خطاب بھی جاری رکھیں گے لانگ مارچ میں۔ لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ مختلف شہروں میں جو احتجاج ہو رہا تھا، دھرنے ہو رہے تھے، ان کو ختم کرنے کا کہہ دیا، لیکن اسلام آباد کے ارد گرد اور اسلام آباد میں احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا اور لانگ مارچ بھی جاری رہے گا، اور عمران خان صاحب پھر راولپنڈی میں اس لانگ مارچ کو جوائن کریں گے، اور پہلے سے بھی زیادہ لگ رہا ہے کہ لوگ متحرک ہوں گے اور زیادہ لوگ نکلیں گے۔ سپورٹ کی جو میں بات کر رہا ہوں اس میں ایک بڑا نام، بہت بڑا نام سامنے آیا ہے اعتزاز احسن صاحب کا۔ پاکستان کے ٹاپ کے آئینی اور قانونی ماہر ہیں، اور آپ نے دیکھا حالیہ دنوں میں کس طرح سے وہ عمران خان کی سپورٹ کرتے رہے۔ اب وہ خود کہہ چکے ہیں کہ میں تو عمران خان کا ہمسایہ ہوں، ہماری دیوار ملتی ہے، تو وہ خود عمران خان صاحب کی عیادت کے لیے گئے۔ بول نیوز سے ہمارے پروگرام میں خصوصی طور پر انہوں نے گفتگو بھی کی، اور انہوں نے ایف آئی آر کے معاملے پر، عمران خان کے معاملے پر بات بھی کی۔ ایک تو ان سے جب میں نے پوچھا کیا بات ہے، انہوں نے کہا جی میں بیسیکلی تو عمران خان صاحب کی عیادت کے لیے گیا تھا، عیادت کی ہے، ہم ہمسائے ہیں، لیکن انہوں نے جو میڈیا سے بات کی ہے عمران خان صاحب کے گھر کے باہر عیادت کرنے کے بعد، وہ بڑی اہم ہے۔ اس میں انہوں نے بہت بڑے انکشافات کیے ہیں۔ ایک تو یہ چیز انہوں نے کہی کہ عمران خان صاحب بہت دلیر آدمی ہیں، میں تو اس کو پہلے سے جانتا ہوں، لیکن اتنا دلیر اور بے خوف ہے کہ گولیاں لگنے کے باوجود وہ جس طرح سے بات کر رہا ہے، جس حوصلے میں ہے، جس ہمت میں ہے، اور ابھی بھی آگے بڑھنے کی بات کر رہا ہے، تو یہ اس کی بہادری کی بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ جو پکڑا گیا ہے 20 منٹ میں اس کو پکڑ لیا، اور طوطے کی طرح، طوطا اس کو کہا ہے، وہ جو مرکزی ملزم جس کو کہا جا رہا ہے نوید، طوطے کی طرح وہ بولنے لگا، یعنی کسی نے اس کو رٹایا ہوا تھا۔ اور اسکرپٹ کی بات کی اعتزاز احسن نے کہ پہلے وہ کہتا ہے میں نے مار دیا، پھر وہ کہتا ہے نہیں، تو جو اس کو کہا گیا تھا کہ جی جب تم یہ کر دو گے، یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اس کا نشانہ صحیح نہیں لگا، اور وہاں پر نوجوان نے بھی ابتسام نے بڑی بہادری دکھائی۔ تو بہرحال تو اعتزاز صاحب نے یہ کہا کہ اس سے جس طرح سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں، جو بات کی جا رہی ہے، اتنی جلدی پولیس اس کو سامنے لے آئی، پھر جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے جس میں اس کے لیے بڑی سہولتیں پیدا کی گئی ہیں، اور عمران خان صاحب جو 3 نام کہہ رہے تھے وہ شامل نہیں کیے گئے، اعتزاز صاحب نے کہا یہ ایف آئی آر ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو ایف آئی آر ہے ہی نہیں۔ یہ کون سی ایف آئی آر ہے کہ مدعی کے ہوتے ہوئے جس کو گولیاں لگی ہیں، ایک بندہ اس میں شہید ہوا ہے، اس کا نہ پوسٹ مارٹم کیا گیا، اور نہ ان کے لواحقین کو، نہ عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کے لوگوں کو شامل کیا گیا مدعی کے طور پہ، جب یہ خود موجود ہیں، درخواست دے رہے ہیں، تو اس کو شامل ہی نہیں کیا گیا۔ اب یہ معاملہ تو اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ دیکھے گی، لیکن اعتزاز صاحب کی ایک سپورٹ ہونا ظاہر ہے، انہوں نے مشورے بھی دیے ہوں گے اس سارے معاملے پر، اور جو انہوں نے سب سے بڑا انکشاف، بڑا میں سمجھتا ہوں خطرناک انکشاف کیا ہے، وہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے اعتزاز صاحب کے بقول کہ 2 لوگوں کو مار دیا جائے گا، 2 لوگوں کو مار دیا جائے گا۔ ایک تو جو بیان دے رہا ہے، یعنی مرکزی ملزم کو مارا جا سکتا ہے، اور دوسرا جو ویڈیو بنا رہا ہے اس کو مارا جا سکتا ہے۔ یہ اعتزاز صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے 55 سال ہو گئے ہیں قانون کے اس میدان میں، قانون کی فیلڈ میں، تو اس کی بنیاد پر انہوں نے ظاہر ہے کہ بات کی ہے کہ 2 لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو مارا جا سکتا ہے، تاکہ پھر پیچھے ثبوت ہی ختم ہو جائے۔ اور حکومت تو یہی کہہ رہی ہے۔ آپ دیکھیے اب بھی رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ کا پریس کانفرنس کرتے ہیں تو مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں کہ عمران خان نے تو یہ دعوے کیے کہ جس طرح پیغمبروں کے لیے لوگ نکلتے تھے تو اس طرح میرے لیے توبہ، نعوذ باللہ، توبہ توبہ، تو اس طرح کے دعوے کی بات کوئی کرنی، وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب یہ راست مدینہ کی بات کرتا تھا، یہ دعوے کرتا تھا، وہ پورا، یعنی اب بھی ایک مذہبی کارڈ کا استعمال کریں کہ ہاں جی عمران خان تو اس طرح کی باتیں کرتا تھا، اور چونکہ وہ ملزم نے بھی کہا یہ گمراہ کر رہا تھا، تو آج بھی وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ وہی عمران خان صاحب پر اس طرح کی مذہبی گمراہی کی بات، وہ چارج لگا رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب صاحب لگا چکی،
مریم نواز صاحبہ، ان کی ساری لیڈرشپ، میاں جاوید لطیف اور صحافیوں کے تھرو یہ سب بات کرنا، اور بالکل وہ جو طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے، اس نے بھی نوید نے جو پہلی بات کہی کہ جی یہ گمراہ کر رہا تھا لوگوں کو، بالکل وہی اسکرپٹ تو اب تک اس پر چلا جا رہا ہے۔ لیکن یہ بڑی خطرناک بات ہے اعتزاز صاحب نے جو کی ہے، یہ 2 بندے مارے جا سکتے ہیں۔ پھر ہمارے پروگرام میں بول نیوز پر اعتزاز صاحب نے کہا کہ جی انسپیکٹر تو بھاگا ہوا ہے، سپریم کورٹ اب اس چیز کو دیکھے گی، یہ جو FIR ہے اس کا کیا کرنا ہے، لیکن اعتزاز صاحب اس سے مطمئن نظر نہیں آئے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ نظر آ رہی ہے۔ اب دوسری طرف آپ نے دیکھا پہلے پیپلز پارٹی کو چھوڑ گئے مصطفی نواز کھوکھر صاحب، اعتزاز صاحب سے جب یہ سوال کیا میرے ساتھی نے، کولیگ نے، نور العارفین صاحب نے، کہ مصطفی نواز کھوکھر کے بعد بات ہو رہی ہے شاید آپ کو بھی دباؤ کا شکار کیا جائے، عمران خان سے مل رہے ہیں آپ، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو جب مصطفی نواز کھوکھر سے لیا گیا استعفیٰ آپ سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو اس پر اعتزاز صاحب نے کہا جی کسی کی تیمارداری کے لیے جانا، ہمسائے کی تیمارداری کے لیے جانا یا اس طرح کسی سے جا کر بات کرنا، میرا نہیں خیال اس پر ہو سکتا ہے، یہ خبریں غلط ہیں کہ مجھ سے استعفیٰ مانگا جائے۔ مگر یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اعتزاز صاحب کے خلاف باقاعدہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پریس کانفرنس کر چکی ہے، اگرچہ وہ مطلب یہاں پنجاب کی اتنی سینئر لیڈرشپ تو نہیں نظر آتی، لیکن بہرحال پریس کانفرنس کی کہ جی ان کے گھر کا، اعتزاز صاحب کے گھر کا گھراؤ کریں گے، انہوں نے ہمیشہ دغا دیا پیپلز پارٹی کو، یہ سب کچھ۔ وجہ کیا تھی کہ اعتزاز صاحب نے کہا کہ جی وہ انہوں نے جرم کیا ہے جنہوں نے یہ مریم کو، نواز شریف کو، شہباز شریف کو ریلیف دیا ہے، کیونکہ جس طرح سے ان کے کیسز ہیں تو تلی پر سب کو پتہ ہے کہ یہ مجرم ہیں، قومی مجرم ہیں، یہ قطری خط اور کیلیبری فونٹ اور سارا کچھ انہوں نے جو کیا، ایون فیلڈ کے فلیٹس اور یہ سب، اعتزاز صاحب نے یہ بات کی تھی، اس کے بعد یہ کام ہو گیا۔ اسی طرح سے اعتزاز صاحب نے ارشد شریف شہید کے حوالے سے کہا کہ 10 دن کے اندر پتہ لگایا جا سکتا ہے، آپ مجھے کوئی ایکسپرٹ مہیا کر دیں، اب تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کا لیپ ٹاپ، ان کے موبائل اگر میرے پاس ہوں تو یہ سب چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب، حکومت جو کہتی رہی کہ جی یہ تو جو کچھ کینیا نے کہہ دیا ہے، ان کی پولیس نے بالکل ٹھیک ہے، جو مشہور تھی لوگوں کو مارنے میں، تو یہی تو خدشہ ان سے مروایا گیا ہے، تو اب خود رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو قتل ہے، جو انیشیل انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ بات ہو رہی ہے، اس چیز کا خدشہ ہے کہ حکومت اس قتل کو اب قرار تو دے رہی ہے قتل، لیکن اس کو موڑ دے گی جن سے بدلے لینے ہیں، یعنی خود ارشد شریف صاحب کے جو قریبی دوست ہیں، ان کے رفقا ہیں، ان کی طرف نہ موڑ دے گی، یہ اس کا خدشہ موجود ہے۔ لیکن بہرحال ابھی یہ تو حکومت نے مان لیا کہ جی یہ قتل ہے۔ تو اعتزاز احسن صاحب جو ہیں ان کا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک بڑا واضح کردار ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، عمران خان کی فل سپورٹ کر رہے ہیں، اور آئینی اور قانونی ماہر ہوتے ہوئے وہ عمران خان صاحب کو قیمتی مشورے بھی دے رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب سے بھی جب یہ بات پوچھی جا رہی ہے، ان کا بھی بیان آیا، وہ کہتے ہیں جی اعتزاز احسن کا مستقبل تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ یہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے، بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے کہ اعتزاز احسن کا مستقبل تحریک انصاف کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ اشارہ کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس طرح اعتزاز صاحب جیسے لوگ یا اس طرح کے لوگ جب سپورٹ کر رہے ہوں تو حوصلہ تو بلند ہو ہی جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے حال ہی میں جو ٹویٹس کی ہیں اپنے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے تحریک انصاف کے دروازے تمام جمہوریت پسند قوتوں کے لیے کھلے ہیں کہ عدل و انصاف، قانون کی حکمرانی اور برونی غلامی سے آزادی، جو ہماری حقیقی آزادی کا ہدف ہے، کے لیے ہماری جد و جہد میں شامل ہوں۔ اب اس میں شاید مصطفی نواز کھوکھر صاحب کے لیے بھی اشارہ ہے، اور اعتزاز صاحب کے حوالے سے تو ہے ہی، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ان کی سٹیٹمنٹ، اور وہ کہتے ہیں جی ان سے اتنا پرانا تعلق ہے اور میرے وکٹ کیپنگ میرے لیے کیا کرتے تھے اعتزاز صاحب، اگرچہ عمران خان صاحب سے کافی سینئر ہیں۔ یہ جو جملہ ہے، پاکستان کے مستقبل کے لیے تحریک انصاف کے دروازے تمام جمہوریت پسندوں کے لیے کھلے ہیں، تمام جمہوریت پسندوں کے لیے، تو یہ بڑا اہم ہے۔ تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس طرح کے بڑے لوگ آ سکتے ہیں، سینئر لوگ آ سکتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں عمران خان، قومی آزادی اور خود مختاری کے میرے پیغام کو سمجھتے ہوئے اس کی حمایت میں کھڑی ہو چکی ہے۔ اب جب کہ ہم منزل کے اتنا قریب پہنچ چکے ہیں، کوئی خوف یا میری جان کو لاحق کوئی خطرہ میرے پاؤں کی زنجیر نہیں بن سکتا۔ ہمارے پرامن احتجاج اور گفت و شنید کا محور و مرکز صرف پاکستان کی حقیقی آزادی ہے۔ مذکہ خیز FIR کے معاملے پر تو میرا موقف میرے وکلاء دیں گے۔ میں اپنی تمام عمر اپنے ملک کے بارے میں ایک خوشحال فلاحی ریاست کا خواب دیکھتا آیا ہوں، اور میری تمام تر جد و جہد اپنی قوم کے لیے اسی خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کی کوششوں سے عبارت ہے۔ آج قوم بیدار ہو چکی ہے، اور عدل و انصاف کے حوالے سے پھر انہوں نے
آگے بات کی. تو اب یہ بہت اہم ہے کہ عمران خان صاحب اشارے دے رہے ہیں کہ جی لوگوں کے شامل ہونے کی گنجائش ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ تزاد صاحب کی آنے والے دنوں میں سپورٹ بھرپور طریقے سے عمران خان کے ساتھ ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.